میرے بھائی اور میری بہنوں، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کچھ ایسے معاملات اس بندے کے ساتھ فرماتا ہے، یا یوں کہہ لے کہ اللہ تعالیٰ کچھ ایسی علامات ظاہر فرماتا ہے جس سے بندہ پتہ لگا سکتا ہے کہ وہ دھیرے دھیرے اللہ تعالیٰ کے قریب پہنچ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے پیار کرتا ہے۔ اور جب اس بندے کو یہ بات پتہ چل جائے کہ میرا رب مجھ سے پیار کرتا ہے، تو میرے بھائیوں وہ بھی پھر اللہ تعالیٰ سے پیار کرے گا، وہ اور بڑھ بڑھ کر چڑھ چڑھ کر پیار کرنے کی کوشش کرے گا، ہے نا؟ تو وہ کون سی چیزیں ہیں آج میں آپ کو ایک ایک کر کے بتاتا ہوں۔ دیکھیں، یوں تو اللہ تعالیٰ اپنے ہر بندے سے پیار کرتا ہے، ہر بندے سے، لیکن کچھ اللہ تعالیٰ کے مخصوص بندے ہوتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ پیار کرتا ہے۔ تمام انسانوں میں حضرت ابراہیم اللہ تعالیٰ کے خلیل ہے، گہرے دوست ہے، ان سے اللہ تعالیٰ کی محبت الگ ہے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبوب ہے، تو اللہ کے رسول سے، حضور علیہ السلام سے اللہ کی محبت الگ ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہے، تو حضرت موسیٰ سے محبت کا انداز الگ ہے، حضرت عیسیٰ سے الگ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے مختلف انداز میں۔ بندوں کے اپنے لیول ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بندوں کے اپنے مقام ہوتے ہیں، اور اس انداز میں پھر اللہ تعالیٰ ان سے پیار کرتا ہے۔ تو دیکھیں، اب بندوں میں عام بندوں کی بات کر رہا ہوں، عام انسانوں کی بات کر رہا ہوں۔ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام وہ اللہ تعالیٰ کے مخصوص بندے ہیں، میں عام بندوں کی بات کرتا ہوں۔ تو آپ ایک چیز تو یہ دیکھیں اپنی زندگی کے اندر، اگر آپ سے گناہ ہوتے ہیں، گناہ انسان سے ہوتا ہے، لیکن اللہ کے رسول فرماتے کہ بہترین انسان وہ ہے، بہترین گنہگار وہ ہے جو گناہ کے فوراً بعد توبہ کرے، وہ اپنے گناہ پر نادم آ جائے، اپنے گناہ پر شرمندہ ہو جائے۔ اکڑنا، گناہ کے بعد اکڑنا، یہ شیطانی کی علامت ہے، اور گناہ کے بعد نادم آ جانا یہ بہترین انسان کی علامت ہے۔ اگر آپ سے گناہ ہو گیا بھول چوک میں، اور آپ کو شرمندگی محسوس ہو رہی ہے، آپ کو ندامت محسوس ہو رہی ہے، تو حضرت علی فرماتے ہیں الندم توبۃ، نادم آنا ہی توبہ ہے۔ اگر گناہ کے بعد شرمندگی ہو رہی ہے، گناہ کے فوراً بعد آپ توبہ کر رہے ہو، تو آپ جان لو واللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ محبوب رکھتا ہے توبہ کرنے والوں کو۔ آپ اللہ کی طرف بڑھ رہے ہو، اللہ پاک آپ سے محبت کر رہا ہے، اور توبہ کرنے والا بندہ ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ ایک بندہ ہے گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ کر بیٹھا، اور اس کے دل میں خیال آیا توبہ کا، وہ اللہ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اگر وہ ایک قدم اللہ کی طرف بڑھاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت دوڑ کر اس کو گلے سے لگاتی ہے، دوڑ کر گلے سے لگاتی ہے۔ آپ کا گناہ بڑا نہیں ہے، اللہ بڑا ہے۔ اللہ کے رسول نے ایک صحابی سے کہا تھا نا، وہ آئے تھے رسول اللہ کے پاس، یا رسول اللہ گناہ کر بیٹھا۔ حضور نے کہا کیا تیرے گناہ دنیا کے پہاڑوں کے جتنے ہیں؟ کہا ہاں یا رسول اللہ۔ حضور نے سوال کیا کہ سمندر کا پانی زیادہ ہے یا تمہارے گناہ؟ انہوں نے کہا میرے گناہ زیادہ ہے۔ کہا زمین بڑی ہے تمہارے گناہ؟ کہا یا رسول اللہ میرے گناہ بڑے ہیں۔ آسمان زیادہ بڑا ہے یا تمہارے گناہ؟ کہا یا رسول اللہ میرے گناہ زیادہ بڑے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے پھر کہا کہ اللہ کے عرش کی کرسی زیادہ بڑی ہے تیرے گناہ؟ تو یہاں پر بھی انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے گناہ زیادہ بڑے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے پھر کہا کہ اللہ رب العزت کا کرم زیادہ بڑا ہے یا تیرے گناہ؟ ہائے ہائے ہائے، کشمکش میں پھر کہا یا رسول اللہ اللہ کا کرم بڑا زیادہ ہے، اللہ کا کرم زیادہ بڑا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے کہا تھا کہ گناہ عظیم کو رب عظیم ہی معاف کرتا ہے۔ اگر تمہارے گناہ اتنے بڑے ہیں، تمہارا رب معاف کر دے گا، معاف کر دے گا۔ اللہ کی قدرت ہے، اس کا کرم ہے، اس کا رحم ہے۔ تو اگر آپ توبہ کے بعد، گناہ کے بعد توبہ کا خیال آپ کے اندر آتا ہے، جان لو اللہ محبوب بنانا چاہتا ہے آپ کو، اللہ رب العزت پیار کرتا ہے آپ سے، پہلی نشانی۔ دوسری چیز یہ کہ آپ زندگی کے یا آخرت کے کسی بھی معاملے میں پریشان ہیں، کشمکش میں ہے، مصیبت میں ہے، کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، تنے تنا آپ کھڑے ہیں، یوں لگ رہا ہے کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی ساتھی نہیں ہے،
اور ایسی کشمکش میں آپ کے دل میں ایک تسلی ہے، آپ کے دل میں ایک امید ہے، ایک معجزے کی، آپ کو یوں لگ رہا ہے کہ ایک معجزہ ہونے والا ہے، آپ کو یوں لگ رہا ہے کہ آپ کا یہ جو پیریڈ ہے مشکل والا، مصیبت والا، یہ ختم ہونے والا ایک معجزے کے ذریعے سے، کوئی کن فیکن کہنے والا ہے، اور یوں جھٹ سے آپ کی وہ مشکل آرام میں تبدیل ہو جائے گی، آپ کے جو راستے بند ہیں وہ کھلنے والے ہیں، ناممکن ممکن ہونے والا ہے، یوں دل میں لگ رہا ہے کہ امید کے کرن ہے، ایک معجزہ ہونے والا ہے، کوئی تو ہے جو میری مشکل کو ختم کرے گا، کوئی تو ہے جو میری پریشانی کو دور کرے گا، کوئی تو ہے جس نے ابراہیم کے لیے آگ کو گلزار کیا تھا، کوئی تو ہے جس نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریا کو پھاڑ کر راستہ بنایا تھا، کوئی تو ہے جس نے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو کنارے پر لگایا تھا، وہ امید کی کرن ہے، وہ میرے لیے بھی راستہ ہموار کرے گا۔ اگر یوں محسوس ہو رہا ہے تو جان لو آپ کا رب آپ کو اس مشکل سے باہر نکالے گا، اور یہ چیز اس طرف علامت ہے اس چیز کی کہ آپ کا رب آپ سے پیار کرتا ہے، اور آپ کا رب آپ کے لیے ترکیب کر رہا ہے، اور وہ آپ کو مشکل سے نکالے گا۔ یہ دوسری بڑی علامت ہے، امید کی کرن کا جاگنا، معجزے کی امید کا ہونا، یہ بڑی علامت ہے میرے بھائی۔ تیسری چیز میرے بھائیوں، اگر آپ کو یوں محسوس ہو رہا ہے کہ میری دعائیں اب حقیقت میں تبدیل ہو رہی ہیں، وہ میری دعائیں جو میں نے مانگا تھا وہ ایک ایک کر کے حقیقت میں تبدیل ہو رہی ہے، یوں لگ رہا ہے بس کہ دعاؤں کی تشریح آپ کی زندگی میں پریکٹیکل نظر آ رہی ہے، یہ مانگا تھا یہ مل رہا ہے، یہ پریشانی سے نکلنے کی دعا کی تھی اس پریشانی سے آپ باہر نکل رہے ہو، اور آپ کا رب آپ کو نکال رہا ہے، ایک ایک کر کے آپ کی مشکلیں، آپ کے مصائب کم ہو رہے ہیں۔ آپ دیکھیں اس چیز کو ہمیشہ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ ہر دعا کو قبول کرتا ہے، لیکن آپ جو مانگ رہے ہو وہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح وقت آنے پر عطا کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی مشکل سے نکلنے کی آپ نے دعا کی تھی، برسوں بیت گئے، آج آپ اس مشکل سے نکلے ہو، جان لو صحیح وقت یہ تھا مشکل سے نکلنے کا، نکالا آپ کے رب نے آپ کو۔ تو دعائیں اگر حقیقت میں تبدیل ہو رہی ہے نا، یہ علامت ہے کہ اللہ کے محبوب ہے آپ۔ آگے ہم چلے، سب نے ساتھ چھوڑ دیا، گھر والوں نے ساتھ چھوڑ دیا، محلے والوں نے ساتھ چھوڑ دیا، دوست احباب نے ساتھ چھوڑ دیا، تنے تنہا کھڑے ہیں آپ، تنے تنہا کھڑے، لیکن پھر بھی آپ مشقت میں اپنے آپ کو محسوس نہیں کر رہے ہیں، آپ کو یوں لگ رہا ہے کوئی ساتھ نہیں ہے، تو کیا ہوا، میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا اللہ میرے ساتھ ہے، اور آپ اپنے رب سے باتیں کر رہے ہو، آپ اپنا حال دل اپنے رب کے سامنے رکھ رہے ہو۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اسماعیل کے ساتھ چٹیل میدان میں تنہا ہی تو تھی، زندگی کا کوئی پتہ نہیں، راستے کا کوئی پتہ نہیں، پانی کا کوئی پتہ نہیں، حضرت حاجرہ تھی نا، اللہ تعالیٰ نے اس نیک خاتون کی برکت سے پورا شہر آباد کر دیا، حضرت اسماعیل کے ایڑی کے رگڑ سے آب زمزم کو نکال دیا، دونوں چیزوں کو قیامت تک کی نشانی بنا دیا اپنی اللہ تعالیٰ نے۔ حضرت حاجرہ کے دل میں کیا تھا، کوئی آئے کوئی جائے، رب ہے جو ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے، میرا اللہ ہے جو مجھے اس مشکل سے باہر نکالے گا۔ تو اسی چیز نے حضرت حاجرہ کو اللہ کے قریب کر دیا، اور قیامت تک کے اللہ تعالیٰ نے حضرت حاجرہ کی نشانی ہر حاجی کے اوپر، ہر عمرہ کرنے والے کے اوپر واجب کر دیا۔ تو میرے بھائیوں، ایک چیز کا ہمیشہ خیال رکھنا، آزمائش بھی نعمت ہے، آسانی بھی نعمت ہے، کسی کا مل جانا بھی نعمت ہے، کسی کا کھو جانا بھی نعمت ہے۔ اللہ جس طریقے سے آزمائے، مغز کیا ہے پتہ ہے،
اللہ تعالیٰ اگر آپ کو آزما رہا ہے کسی بھی طریقے سے، مشکل میں ڈال کر، کسی کو ملا کر، کسی کو چھین کر، کسی بھی طریقے سے اللہ آزما رہا ہے، اور آپ اس آزمائش میں کھرے اتر رہے ہو، جان لو اللہ کے محبوب ہے آپ، اللہ بڑی محبت آپ سے کرتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے اس کو آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، آزمائش میں ڈالتا ہے۔ خاص خیال رکھیں، پریکٹیکل زندگی ہے، اس پریکٹیکل زندگی میں جو بھی چیزیں آپ کے سامنے آ رہی ہے نا، پہلے شریعت کو رکھیں، پہلے قانون خداوندی کو رکھیں، رب کے قوانین کو آپ دیکھیں، یہ میرا ایکٹ اللہ تعالیٰ کے فرامین سے ٹکرا تو نہیں رہا؟ اگر ٹکرا رہا ہے چھوڑ دے، اگر نہیں ٹکرا رہے اس کو لے آپ، اس لیے کہ زندگی ایک آزمائش ہے، زندگی ایک امتحان ہے جو آزمائش سے بھرپور ہے۔